امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام دھمکی دی ہے اگر ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر سختی کی تو امریکہ ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ ایران کے حامی ذرائع جن کے مطابق احتجاج کو بیرونی قوتوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں امریکی صدر کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایران کے معاملات میں مداخلت کرنے کے بجائے اپنے ملک کے اندرونی مسائل پر توجہ دیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران میں جاری احتجاجی تحریک اور اس کے پس پردہ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی مداخلت کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے مطابق جو 11 جنوری 2026 تک کی ہیں، صورتحال مزید گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کے حامی ذرائع جسے تسنیم نیوز ہے اور پریس ٹی وی ہے، ان کے مطابق احتجاج کو بیرونی قوتوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اور فسادیوں کو یعنی رائٹرز کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں سرکاری طور پر، اور ان کے خلاف سخت رد عمل کی دھمکی دی جا رہی ہے، جبکہ ایران کے مخالف ذرائع جیسے BBC، نیو یارک ٹائمز، رائٹرز اور جو دوسرے مغربی ادارے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایران میں مظاہرین سخت کریک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں اور ہسپتالوں میں زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے نظام الاوقات درہم برہم ہو گیا ہے، یعنی وہ اوور رن ہو رہی ہیں۔ یہ مغربی میڈیا کا ایک طریقہ ہے ایران کے معاملے میں اس قسم کی خبروں کو رپورٹ کرنے کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا ہے کہ ایک بار پھر کھلے عام دھمکی دی ہے کہ اگر ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر سختی کی تو امریکہ ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ اور انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، یعنی ایرانی حکومت کو۔ تو ان دھمکیوں کے عین مطابق وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں انکشاف بھی ہوا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر ممکنہ فوجی حملے کے بارے میں ابتدائی گفتگو بھی ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ کچھ منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ محض سفارتی بیانات نہیں بلکہ ایک ٹھوس فوجی ایجنڈے کی طرف پیش رفت بھی ہے۔ ایرانی قیادت نے ان دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں انہوں نے یہ بیان دہرایا ہے کہ وہ امریکی صدر کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایران کے معاملات میں مداخلت کرنے کے بجائے اپنے ملک کے اندرونی مسائل پر توجہ دیں۔ ایران کی دفاعی کونسل جسے حال ہی میں قومی سلامتی کے انتظامات کو نئی شکل دینے کے لیے اس کی اثر نو تشکیل دی گئی ہے، اس نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی استحصال کے خلاف پیشگی اقدامات اٹھانے کا حق محفوظ رکھتی ہے، یعنی ایران بھی اپنی حفاظت کے لیے پری ایمپٹیو سٹرائکس کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران صرف رد عمل ظاہر کرنے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اسے کسی فوری خطرے کا اشارہ ملتا ہے تو وہ پیشگی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ ان بیرونی دھمکیوں کے ساتھ ساتھ اندرونی ملک صورتحال بھی انتہائی کشیدہ ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے دوران ملک بھر میں انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں مختلف شہروں میں کل 25 مساجد کو آگ لگا دی گئی ہے اور بہت سی جو مقدس کتابیں ہیں، قرآن مجید یا نہج البلاغہ یا دوسری جو مذہبی کتابیں ہیں یا ان کو جلا دیا گیا ہے۔ تو یہ اقدامات نہ صرف مذہبی جذبات کو مجروح کر رہے ہیں بلکہ یہ واضح کرتے ہیں کہ احتجاج کی آڑ میں کام کرنے والے بعض عناصر کا مقصد محض معاشی شکایات کا اظہار نہیں بلکہ معاشرے کے دھارے کو مکمل طور پر توڑنا اور انتشار پھیلانا ہے۔ تو ایرانی سیکیورٹی اداروں نے ان تخریب کار گروہوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے احتجاج کے متعدد جو آرگنائزرز تھے ان کی نشاندہی کی ہے اور 200 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ بہرحال موساد کی کتنی انوالومنٹ ہے یہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خود کہہ دیا کہ ایران کے ہر جلوس کے ساتھ ایک موساد کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے، کیا وہ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے۔ تو ایران کے ایک تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ان گرفتاریوں کے نتیجے میں حالیہ احتجاجی سرگرمیوں کی شدت میں واضح کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ٹھکانوں سے جن پر چھاپے مارے ایرانی پاسداران نے، تو یہ جو 200 کے قریب لوگ ہیں، یہ ان سے بھی کچھ زیادہ، تو جب ان کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران بڑی مقدار میں ہتھیار، گولیاں، دستی بم اور مولوتوف کے جو بمز ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ تو یہ ثبوت اس بات کی واضح عکاسی کرتے ہیں کہ سڑکوں پر ہونے والے مظاہرے کتنی خودرو یعنی آرگینک ہیں۔ تو عام شہریوں کے پاس اس نوعیت کا اسلحہ نہیں ہوتا ہے۔
یہ سب کچھ بیرونی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے تربیت یافتہ اور مسلح گروہوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ساری باتیں۔ تو آج کی تازہ خبروں میں الجزیرہ نے بتایا ہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق 100 سے زائد افسران ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مظاہرین کریک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں، اور بی بی سی کی رپورٹس میں ہسپتالوں میں مردہ اور زخمیوں کی بھرمار کا ذکر ہے، جہاں 50 سے 60 سے زائد مظاہرین کی ہلاکتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ دوسرا، کرد علاقوں میں مسلح گروپس نے حملہ آور دستے تشکیل دیے ہیں اور 3 شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، یہ مغربی میڈیا کہہ رہا ہے، جیسے کرج کا مضافاتی علاقہ ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایران کی مدد اس وقت ترکی کی انٹیلیجنس کر رہی ہے، کیونکہ ترکی کی انٹیلیجنس نے وہاں پہ ان کرد علاقوں میں ایک بارڈر سے کچھ مسلح دستے اندر داخل ہوتے ہوئے نوٹ کیے، اور اس کی فوراً اطلاع انہوں نے ایرانی انٹیلیجنس کو دی، اور وہاں پہ اس کے بعد ایران کے جو پاسدارانہ انقلاب ہے انہوں نے جا کے اس پورے داخل ہونے والے جو دستے تھے مسلح ان کو تلف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جو فوج ہے اس نے قومی مفادات کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور دشمن کی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ صورتحال ظاہری طور پر حکومت کے لیے چیلنجنگ نظر آتی ہے، لیکن عملی حقائق یہ ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی رجیم چینج کی یہ تازہ ترین کوشش ایک بار پھر ناکامی سے دوچار ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ شاید یہ خود ہی ہیں، امریکہ کے صدر کا بیان اور نتن یاہو کا اپنا بیان، اور اس قسم کی کھلی مداخلت جو ہے اس نے ایرانی عوام میں یہ بیداری پیدا کی ہے کہ یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کو مکمل طور پر توڑنے کی ایک سازش ہے۔ بہرحال جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہوگا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ کس بات پہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ ناکام ہوگی کوشش حکومت کو بدلنے کی؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایرانی ریاستی ڈھانچے یعنی اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے، وہ برقرار ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ، کسی قسم کی کوئی کریکس نہیں نظر آئے، نہ کسی نے دیکھے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ایران کے مخالف بھی تجزیہ کارہ مغرب میں بیٹھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کا ریاستی ڈھانچہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو اسلامی انقلابی گارڈ کور جو ہے IRGC، اور جو دوسرے طاقتور فوجی اور سیاسی تنظیمیں جو ہیں، جس میں سیکیورٹی ادارے بھی ہیں اور فوج بھی ہے اور انٹیلیجنس کی چیزیں ہیں، پھر اس کے علاوہ ایک عوامی سطح پر جو رضاکار ہیں ایران کے انقلاب کی حفاظت کرنے والے، جس کو بسیج کہا جاتا ہے، جو کوئی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کے قریب وہ اس کے ارکان ہیں، اور یہ ایران کے مذہبی اور غیر مذہبی جو انقلاب کے حامی نوجوان ہیں وہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو یہ ابھی تک انتہائی مربوط، مضبوط اور وفادار ہیں اسی رژیم کے ساتھ، اسی اسلامی انقلاب کے ساتھ۔ تو یہ ادارے صرف حکومت کا ایک بازو ہی نہیں ہے، بلکہ خود ایک طاقتور سیاسی اور معاشی قوت بھی ہیں، جن کی بقا کا انحصار موجودہ نظام کے تحفظ پر ہے۔ انقلاب کے ایک امریکی سوشیولوجسٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے انقلابات پر دنیا بھر میں یعنی یونان کی تاریخ سے لے کر اب تک کے انقلابات ان سب پر ان کی گہرا ایک نظر ہے، ان کا مطالعہ ہے، انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، جیک گولڈ سٹون۔ تو ان جیسے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ کسی بھی بڑی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ یہی سیکیورٹی فورسز جو ہیں یہ حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں، یا کم از کم اپنے فرائض سے دستبردار ہو جائے۔ تو فی الحقیقت ایسا ہونے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ الٹا ان فورسز نے اپنی مزاحمتی صلاحیتوں کو بڑھانے اور بیرونی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا اور اس میں اضافہ بھی کیا، اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ سال جون میں اسرائیل کے ساتھ جو 12 روزہ جنگ کے بعد سے انہیں زیادہ مضبوط اور چوکس بنایا گیا ہے۔ تو جو ایران کی ریاست کی جو ایک ملٹری صلاحیت ہے یا جو ان کی جو عسکری صلاحیت ہے وہ مکمل طور پہ انٹیکٹ ہے اور اس رژیم کے ساتھ وفادار ہے اور کھڑی ہوئی ہے اور فعال بھی ہے، کسی قسم کی دستبرداری نہیں ہے۔ تو دوسری اہم وجہ ایران کی علاقائی پوزیشن ہے اور اس کے اتحادی ہیں، اس میں چین ہے، روس ہے، پاکستان ہے اور سعودی عرب بھی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے ایران میں اس وقت کسی بھی قسم کی رژیم چینج نہیں چاہتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی رژیم چینج کی صورت میں جو عدم استحکام ایران میں پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں پورا خطہ جو ہے وہ ہل جائے گا، کیونکہ یہ تبدیلی جو ہے صرف ایک ملک کی نہیں ہوگی، ایک پوری ریجنل سیاست کی ہوگی، اور پھر اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو ایران محض ایک تنہا ملک نہیں بلکہ ایک وسیع مزاحمتی محور کی قیادت بھی کرتا ہے، خطے میں اس کے متعدد اتحادی ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی کھلی فوجی مداخلت کا نتیجہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ پورے خطے میں وسیع تر جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔
جس میں لبنان، عراق، شام اور یمن اور روس کی جو ریاستیں ہیں ان سب میں اس کا اثر ہوگا، وہاں پہ بھی ایک رد عمل آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ خطرہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران نے حال ہی میں اپنے جوہری پروگرام میں رضاکارانہ رکاوٹیں عائد کرنے کے اشارے دیے ہیں۔ وہ پابندیوں میں نرمی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بین الاقوامی برادری کے اندر بھی خاص طور پر یورپی ممالک میں ایسے حلقے موجود ہیں جو فوجی حل کے بجائے سیاسی راستے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین جو ہیں انہوں نے احتجاجیوں کی رہائی اور انٹرنیٹ سروس بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یورپ ایرانی عوام کے حق آزادی کے اظہار کے لیے کھڑا ہے۔ ایسے میں امریکہ کا یک طرفہ فوجی اقدام بین الاقوامی حمایت سے محروم رہے گا۔ آج کی تازہ خبروں میں رائٹرز نے بتایا ہے کہ ایران نے امریکہ کے حملے کی صورت میں جوابی حملے کی دھمکی کھل کے دے دی ہے، جبکہ فاکس نیوز جو کہ امریکہ کے بہت ہی دائیں بازو کا ایک ٹاکسک چینل ہے، اس نے کہا ہے کہ مسلح مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی رپورٹ ملی ہے، انہیں خبریں ملی ہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں جیسے برطانیہ، جرمنی، فرانس نے ہلاکتوں کی مذمت کی ہے اور مظاہرین کی حمایت کی ہے اور حکومت کی بھی مذمت کی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایران کی داخلی صورتحال پر بیرونی طاقتیں مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتی ہیں اگر کوئی تبدیلی لانے میں یا رجیم چینج کرنے میں کسی بھی صورت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو احتجاج کی ابتدا اگرچہ شدید معاشی بحران یعنی افراط زر جو کہ تقریباً 40% تک ہے اور ایرانی ریال کی تاریخی گراوٹ کی وجہ سے ہوئی تھی یہ ابتدا، لیکن اس کے پیچھے جو بیرونی ہاتھ ہے وہ بھی اب عوام پر عیا ہو چکا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایران میں جو اقتصادی مسائل ہیں یا معاشی معاملات جو ہیں یہ سب کے سب امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے، اس کی اکنامک سینکشنز کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو مغربی میڈیا یہ ایک نیریٹو بیچ رہا ہے کہ یہ کرپشن ہے اور یہ نااہلی ہے، اس کو اب ایرانی عوام جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہمیشہ ہر رجیم میں ناراض بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اس وقت ایران کے حکومت کی مخالفت میں جو اس انقلاب کے خلاف نہیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس انقلاب کو ایک زیادہ ماڈریٹ سطح پہ لانا چاہتے ہیں، یعنی اس کو جمہوری اور ایک بالکل لبرل قسم کا بنانا چاہتے ہیں اس رجیم کو، لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کی تمام پالیسیوں کے سخت خلاف ہے۔ مثلا جعفر پناہی، ان کا نام ہی نہیں کبھی مغربی میڈیا میں آتا ہے۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ ایک لبرل ڈیموکریسی چاہتے ہیں ایران میں، ایک عام جس طرح کے مغربی ممالک میں یا کسی بھی انڈیا میں ہے، اس قسم کی ڈیموکریسی چاہتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جو بہت زیادہ جارحانہ پالیسیز ہیں، فلسطینیوں کی جو نسل کشی کی پالیسیز ہیں، ان کے سخت خلاف ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا ذکر مغربی میڈیا نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال جب مظاہرین کے ہاتھوں میں مولوٹوف بمز نظر آتے ہیں اور مساجد کو آگ لگائی جاتی ہے تو عام ایرانی شہری اسے اپنے جائز غم و غصے کا اظہار نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ یہ کسی اقتصادی معاملے کی وجہ سے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن قوتوں کی کارستانی ہے اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں۔ اور اب یہ ایجنٹ ہونے کا الزام جو ہے یہ صرف اب یہ عام گفتگو کی حد تک نہیں بلکہ خود امریکہ کے اہلکاروں نے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے کھل کر کہا کہ ہم یہ کروا رہے ہیں۔ نتنیاہو کی کابینہ کا ایک وزیر ہے جس نے کہا کہ یہ سارا اسپانسر ہم نے کیا ہے۔ تو اس میں عوام سمجھ رہے ہیں۔ تو ایرانی عوام نے اپنی طویل تاریخ میں بیرونی جارحیت اور مداخلت کا بارہا سامنا کیا اور ہر بار انہوں نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا مقصد ان کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ خطے میں اپنا تسلط قائم کرنا ہے اور ایران کو کمزور کرنا ہے۔ ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں رجیم چینج کی سازش ہے۔ ایک بار پھر اپنی موت آپ مرنے والی ہے۔ ایران کا دفاعی ڈھانچہ مضبوط ہے، اس کی سیکیورٹی ایجنسیز انٹیکٹ ہیں یعنی برقرار ہے، کسی قسم کی کوئی درار نہیں ہے، اس کے پاس خطے میں جوابی کارروائی کی صلاحیت موجود ہے اور اسرائیل سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ایران کے پاس کیا صلاحیت ہے، کیونکہ ایران کی اس صلاحیت کا اعتراف خود اسرائیل کے فوج کے سربراہ نے کیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ضمیر جو ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کے لیے ایک وجود کے لیے اس کے خطرہ ہے اور اس کے اپنے اتحادی بھی ہیں ایران کے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایرانی ریاست بیرونی دشمن کے خلاف اپنے عوام کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حملے کے مباحثے جو اس طرح کے مذاکرات کر رہا ہے، سیکرٹ ٹاکس جو کر رہا ہے، اور یہ مساجد کو جلانے جیسے جو المناک واقعات ہوئے ہیں اور گرفتاریوں کے باوجود
حتمی نتیجہ وہی نکلے گا جو ماضی میں نکلتا آیا ہے۔ ایران ایک بار پھر بیرونی دباؤ کو توڑ دے گا، اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا اور امریکہ اور اسرائیل کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کو ناکام بنا دے گا۔ البتہ ایک بات ظاہر ہے کہ یہ کشمکش ملک اور خطے کے لیے مزید مشکلات اور چیلنجز ضرور لے کر آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ ایک یہ بھی امید ہے کہ ایران میں اب اور بھی بہتر تبدیلیاں آئیں گی۔ بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔